نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ النجم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بیان کی ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ عموماً جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو اکثر آپ کے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ جنت اور دوزخ، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی زیارت بھی فرمائی۔ اگلی آیات میں سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات منات عزا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لات منات عزا محض مورتیاں اور بت نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے نیک بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد مشرکین نے ان کی تشبیہ میں یہ مورتیاں بنائیں اور پھر ان کی پوجا کرنے لگے۔ یہی صورت مبارکہ قیامت کا تذکرہ بھی کرتی ہے، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ اپنی تعریف انسان جو کرتا ہے اس کی تعریف اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کے اعمال کے حساب سے اس کا حشر ہوگا۔ یہ الفاظ آتے ہیں اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں لادا جائے گا۔ یہ جو لفظ وزیر ہے یہ اسی وزر سے نکلا ہے۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ یہ تو پاکستانی قوم ہے جو سینکڑوں وزیروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، ورنہ وزیر کا معنی ہی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ لفظ وزر سے نکلا ہے وزیر۔ اسی صورت مبارکہ میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل بھی ہیں، مثلا یہ کہ اللہ ہی ہساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، وہی مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، اسی کے ذمہ ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ وہی اللہ ہے جو مالدار بھی بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ جہاں پر یہ آیت کریمہ آئی ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، اسی سے اگلی جو آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، جو اس کی محنت اور ریاضت ہے وہی کچھ اس کو ملے گا۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی انسان کو زندہ انسانوں کا عمل یعنی ایصال ثواب فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا۔ یہ قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن جس طرح حجت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔
اور قرآن اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تشریح معلوم نہ کر لی جائے۔ جو شخص صاحب ایمان ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے ایصال ثواب یعنی ثواب اس تک پہنچنے کے کئی ذرائع ہیں اور ثواب پہنچتا ہے اس کو۔ باقی اس آیت کریمہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے، ایک شخص کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ والدین مسلمان ہیں، اولاد کافر ہے، والدین کا ایمان کافر اولاد کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح والدین اگر کافر مر گئے، اولاد کو اللہ نے صاحب ایمان کیا ہے تو صاحب ایمان جو اولاد ہے ان کا ایمان یا ان کے اچھے اعمال کا والدین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے کی ایک ہی صورت ہے ایمان۔ ایمان ہے، پھر بندہ مر بھی جائے تو پھر اللہ اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کرے اور اس کا ثواب کسی مسلمان کو پہنچائے تو اس کو نہیں پہنچے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو صرف 3 دلائل دیتا ہوں احادیث مبارکہ سے۔ ایک تو سنن نسائی شریف میں حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ کا ان کی غیر موجودگی میں یہ سفر میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واپس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کے لیے اگر صدقہ کروں میری اماں کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ضرور پہنچے گا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام۔ یہ صدقہ جو ہے یا پانی کا انتظام کرنا یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، یا تو ہم زبانی عبادت کرتے ہیں یا بدنی یعنی جسمانی عبادت کرتے ہیں یا پھر مالی عبادت کرتے ہیں۔ زبانی عبادت میں اللہ کو پکارنا بھی، دعائیں مانگنا بھی، نماز میں اللہ اکبر سبحانک اللہم، قرآن کی تلاوت، رکوع میں سبحان ربی العظیم، یہ سب زبان استعمال ہو رہی، اس کو کہتے ہیں زبانی عبادت۔ بدنی عبادت میں جیسے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت میں زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج پہ بھی مال خرچ ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ مالی قربانی اگر کی جائے، صدقہ کیا جائے اور اس کا ثواب اپنے مرنے والے کو ایصال کیا جائے تو اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ کوئی شخص اگر ایسا کام کر جائے جس کا نفع بعد والے لوگ اٹھاتے رہیں، مثلا اس نے کنواں کھدوایا، بورنگ کرا دی، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا کوئی علمی خدمت چھوڑ کر وہ چلا گیا، جیسے شاگردوں کو اس نے پڑھایا۔ ہمارے استاد محترم مولانا حبیب الرحمن صمدانی رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد کے تھے، انہوں نے ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھائی، ترجمہ پڑھایا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے قرآن کے ترجمہ لکھا یا تفسیر لکھی یا کوئی حدیث لکھی یا دینی کوئی کتاب لکھی جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اسی طرح دعا بھی عمل ہے، زندہ کی دعا مردوں کے کام آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابھی آپ نے حدیث سنی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ شروع کیا جس کا بعد والے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی علم چھوڑ کر گیا، اس سے بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا بھی۔ تیسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اور صالح اولاد چھوڑ گیا ہے اور وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو ان کا ثواب بھی اس بندے کو پہنچتا ہے۔
یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن خود ہمیں دعا سکھاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت سے مجھے پالا۔ اسی طرح قرآن سورۃ الحشر میں ہمیں دعا سکھاتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان قبول کر چکے۔ تو یہ جو عبادات ہیں یعنی دعا کی جا رہی ہے، یہ زبانی عبادت ہے، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرے رہ جاتی ہے جسمانی عبادت، بدنی عبادت کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ تفسیر قرطبی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے اعتکاف کیا اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ اعتکاف نفل عبادت ہے، نفل عبادت کر کے اس کا ثواب اپنے بھائی کو پہنچایا، اور اعتکاف جو ہے یہ بدنی عبادت ہے۔ تو اس مختصر سی گفتگو میں تینوں قسم کی عبادتوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مرنے والا مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ اگر مرنے والا خود صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کو زندہ کا ثواب پہنچایا جانا بیکار ہے، اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو ایصال ثواب کے لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے، مرنے والا صاحب ایمان جو چلا گیا ہے، اللہ اس کے موت کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، جن چیزوں کا یہاں پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر ہوا۔ آگے جو سورہ قمر ہے، ابتدائی آیت میں قیامت کی قرب کا ذکر کیا گیا ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور سورج دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے سورج کا دو ٹکڑے ہو جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، دوسرا یہ کہ قیامت کے دن بھی یہ سورج چاند جو ہے یہ بے نور ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے شق قمر کا، منا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے ایام تھے، حاجیوں کا بڑا رش تھا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگی کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی مبارک انگلی کا اشارہ فرمایا، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ 10 صحابہ کرام سے یہ حدیث روایت ہے، یعنی تواتر کی حد تک یہ حدیث پہنچتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہرا کی پہاڑی ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، ہم نے اس کو درمیان میں دیکھا، چاند کا ایک ٹکڑا اس کے ایک طرف آ گیا، دوسرا دوسری طرف آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ فرمایا تو اللہ نے اس چاند کو جوڑ دیا۔ ہدایت جن کے مقدر میں نہیں تھی انہوں نے اس موقع پر بھی یہ بات کہنا کوئی جرم محسوس نہیں کیا، کہنے لگے کہ آپ نعوذ باللہ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آسمان کے چاند پر بھی آپ کا جادو چل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کا ذکر ہے اس سورہ قمر میں، اور سورہ قمر کا جو اصل موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ تقدیر کے بارے میں بھی جو اہل ایمان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا، اور تباہ شدہ قوموں کے تذکرے بھی اس صورت مبارکہ میں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا پڑھنا بہت آسان ہے، اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی لوگ بھی قرآن کی تلاوت سہولت سے کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص اردو کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے مجتہد بن جائے اور پھر لوگوں کو درس دینا شروع کر دے، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ پھر اسی طرح کے نتیجے نکلتے ہیں کہ ایصال ثواب کا ہی بندہ انکار کر دے، کیونکہ اس نے کسی استاد سے سمجھ کے نہیں پڑھا، اپنے طور پر مطالعہ کر کے پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں متقین کے اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کی، جو ان کو عزت کے گھر ملیں گے جنت میں، ان کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ آگے سورۃ الرحمن ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینت القرآن قرار دیتے ہیں کہ یہ قرآن کا حسن ہے۔ اس میں نعمت کبریٰ یعنی قرآن مقدس کو جو اللہ نے ہمارے طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی تعلیم اللہ نے بندوں کو دی ہے، ابتدائی آیات میں تو اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ قرآن کی ایک آیت اور ایک ایک حرف بھی تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے لوگ جو ہے قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والوں کو ہدیہ بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا بدلہ چونکہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا ہم دیتے ہی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی خدمت سب سے زیادہ کی جاتی، جو قرآن کے خدام ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، سنانے والے ہیں، ان کی تو اور زیادہ خدمت کی جاتی۔ وہ کہتے ہیں قرآن چونکہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کے تو ایک ایک حرف کا پورے دنیا کے خزانے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا بس دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرشتے نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں۔ اور سب سے بہتر اجر جو دیا جائے کسی کو تو وہ یہی قرآن والے ہی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، صحابہ کرام کا ایک قافلہ جا رہا تھا، مسافر تھے، غیر مسلموں کی ایک بستی کے قریب سے گزرے، ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں رہائش دو، کھانا دو۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو رہائش نہیں دے سکتے۔ اللہ کی قدرت، تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ ان کا جو سردار تھا اس کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا، کافروں کا جو سردار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ نیک لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک جانتے ہوں، ان کو بلاؤ، دم کریں، ہمارا بندہ مرے جا رہا۔ ان صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ دم کریں۔ تو آپس میں مشورے میں انہوں نے کہا کہ 40 بکریاں لیں گے تب دم کریں گے، ایسا نہیں کرتے۔ ان کا بالکل دیں گے، ہمارا بندہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے دم کیا، ان کا بندہ ٹھیک ہو گیا، 40 بکریاں لے لیں۔ اب آپس میں سوچ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا نہیں، ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں۔ اور یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ کافر کو بھی اس کا فائدہ ہوا جو زہریلے جانور سے ڈس چکا تھا، اللہ نے اس کو شفا دی۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے۔ تو یہ صحابہ جب حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کر تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل جائز ہے تمہارے لیے، بلکہ میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو۔ تو 40 بکریاں
آج کے دور کی قیمت آپ نہ بھی لگائیں، کم سے کم بھی رکھیں تو ایک بکری کی قیمت 40,000 روپے صرف سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے تو لیے ہیں نا انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب سے کم اجرت اسی کو دی جائے جو قرآن پڑھانے والا ہو۔ انگریزی تعلیم کا ہر سبجیکٹ پر 5-5 ہزار روپے فیس لینے والا لے تو ہم خوشی سے دیتے ہیں، قرآن پڑھانے والے کو ہم 200-400 روپے سے اوپر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو کلاس لیتے ہیں ان کی تو الامان والحفیظ۔ قرآن اللہ کی بڑی دولت ہے، مومن کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جس نے اندھیرا اور اجالا دکھایا ہے، حق اور باطل کو واضح کر کے دکھایا ہے، گمراہیوں سے انسان کو نکال کر ہدایت کے راستے پہ لایا ہے، وہ یہی عظیم کتاب۔ اس سورۃ الرحمن کی ابتدا میں بتایا گیا کہ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے بچھونا بچھا دیا گیا، مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، ان دنیاوی نعمتوں کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے اس سورۃ الرحمن میں۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہو جائے گی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اخروی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات بھی ہوں گے، ان میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، نرم ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر ان باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو کم درجے کے ہوں گے، ان میں 2 چشمے ہوں گے، کئی قسم کے میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال والی با پردہ با حیا حوریں بھی ہوں گی۔ اور دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ سورۃ الواقعہ کا موضوع قیامت کا موضوع ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے، ایک اصحاب الشمال ہوں گے۔ جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے یہ جنتی لوگ اصحاب الیمین کہلاتے ہیں، جن کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے گئے یہ جہنمی لوگ ہوں گے، یہ اصحاب الشمال کہلاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو VIP مہمان ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ہم اپنی تقاریب میں بھی ایسا کرتے ہیں، عام مہمانوں کے لیے نشستیں الگ ہوتی ہیں، خاص مہمانوں کے لیے نشستیں الگ بنائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 3 گروہ ہو جائیں گے انسانوں کے۔ پھر یہ صورت اللہ کے کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے کہ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو، کتنا سخت ہوتا ہے یہ بیج، جیسے آپ چھوارے کی گٹھلی لے لیں، کھجور کی گٹھلی لے لیں، اللہ اس کو پھاڑتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ اس کو پھاڑتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے سے جڑ بناتا ہے جو زمین میں جاتی ہے، دوسرے حصے سے کونپل بناتا ہے جو اوپر کی جانب نکلتی ہے، اور یہ کونپل سریے کی ہوتی ہے۔ زمین کا سینہ چیر کر جب یہ کونپل نکلتی ہے اتنا کمزور ہوتی ہے کہ آپ پھونک ماریں تو یہ گر پڑتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہر پودے کی کونپل جب زمین سے نکلتی ہے تو اس کا رخ نہ مشرق کی جانب ہوتا ہے، نہ مغرب کی جانب، نہ شمال کی جانب، نہ جنوب کی جانب، ہر کونپل آسمان کی طرف رخ کر کے نکلتی ہے۔ یعنی یہ کونپل نہ ہوئی، شہادت کی انگلی ہوئی جو کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرا وجود تیری قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔
اتنا کمزور چیز لیکن زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والی چیز ہے، بہت بڑی عزت والی کتاب ہے۔ دنیا میں بھی جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن سے قائم کیا، اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت دیتے ہیں۔ صاحب قرآن بندہ جس وقت کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے، منبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، ان سے زیادہ عزت والے، مال و دولت والے، حسن والے، زیادہ بڑی عمر والے، وہ سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ اوپر جس چیز نے بٹھایا ہے اسی قرآن نے بٹھایا ہے اس کو، ورنہ اس کو کوئی پوچھتا تک بھی نہیں، وہ بھی تو عام انسان ہی ہے، لیکن اس کو سب سے اونچا جو بٹھایا ہے اسی قرآن نے بٹھایا ہے۔ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، اس لیے فرمایا کہ اس صورت میں لا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ فرمایا یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ستاروں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ ستاروں میں قرآن میں آپس میں مشابہت کس بات میں ہے؟ ستاروں کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ آج بھی بحری جہاز جو ہے سمندروں میں ان ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتے ہیں۔ اس جدید دور میں بھی اور پہلے دور کے لوگ بھی انہی ستاروں کے ذریعے، حتیٰ کہ رات کے وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو ٹائم جو ہے وہ ستارہ دیکھ کر یا پھر دن کے وقت اجالے میں سایہ دیکھ کر سورج کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس وقت کون سا ٹائم ہو سکتا ہے۔ ستاروں کے گرنے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو ستاروں میں قرآن میں مماثلت ہے آپس میں۔ جس طرح ستاروں کے دنیا کے عجائبات ابھی تک انسان پر صحیح طور پر آشکارا نہیں ہو سکے، اسی طرح قرآن کی آیات میں بھی پوشیدہ سارے علوم اور معارف انسان اس کو ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ جیسے جیسے دنیا گزرتی جائے گی یہ وہ سمندر ہے جس میں سے موتی نکالے جاتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کئی طرح کی تفاسیر لکھی گئیں، آج بھی لکھی جا رہی ہیں، آئندہ بھی۔ اگر ایک ہی تفسیر کافی ہوتی تو پھر باقیوں نے کیوں لکھا؟ یہ وہی موتی ہیں جو اپنے اپنے طور پر معارف اور خزائن اس قرآن سے نکال رہے ہیں۔ آگے جو سورۃ الحدید ہے، لوہے کا تذکرہ ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے۔ اس میں 3 مضمون بڑے اہم بیان ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو سورۃ الحدید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ پہلا تو یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ فرشتے ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح جس طرح 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اِن مِّن شَيْءٍ کے الفاظ ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک درخت یا یہ جو چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں، ابھی جیسے صبح کا سویرا ہوگا تو مختلف پرندے آوازیں نکال رہے ہوں گے، ہم تو صرف ان کی آوازوں کو پہچان سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ رہے گا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی،
وہ باطن اور مخفی اتنا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی اور کوئی حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان کے قربان کر دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے اور پھر اللہ اس مال کو بڑھاتا چلا جائے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا منافع ملے، قیامت کے دن اس کو بہترین اجر ملے گا۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ دنیا میں انسان دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب یعنی کھیل تماشا ہے۔ کم عقل لوگ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال تو اس کھیتی سی ہے جس کی سرسبزی اور تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔ اور رہ گئی آخرت کی زندگی، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑ لگاؤ مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی جنت کتنی بڑی جنت ہے، فرمایا عرضها کعرض السماء والارض، چوڑائی جو اس جنت کی ہے وہ زمین و آسمان جتنی اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کتنی اللہ نے نہیں بتایا۔ اتنی بڑی جنت میں چھوٹا سا پلاٹ بھی اگر کوئی مومن حاصل نہ کر سکے تو کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے فرمایا دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ دوہرا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور ان کو نور عطا ہوگا جس نور کی روشنی میں میدان محشر میں وہ چلیں گے۔ پیچھے سے منافقین جو انہی کے ساتھ رہتے تھے، جان پہچان بھی تھی، ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے والے، پیچھے سے آواز لگا کر ان کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے رکو ہمیں بھی اپنے نور کی روشنی میں چلنے دو۔ آگے سے مومنین ان کو کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جہاں سے ہم نور لے کر آئے ہیں تم بھی وہیں جاؤ، وہیں سے نور لے کر آؤ۔ یعنی ایمان والوں کو جو اللہ نور کی ٹارچ عطا فرمائیں گے اس کی روشنی میں بھی منافقین کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی اس دن، اور مومنین کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کی فرما برداری کر کے نور حاصل کر کے آئیں، جاؤ وہیں سے لے کر آؤ۔ ظاہر ہے کہ اس دن تو پھر واپسی کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ آگے جو سورۃ المجادلہ ہے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی ہیں، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں۔ زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی جملہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تو مطلب یہ ہوتا کہ اس کو طلاق ہو گئی۔ وہ اپنا کیس لے کر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تجھے تو طلاق ہو گئی، کیونکہ نیا حکم کوئی ابھی اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگیں، بحث کرنے لگیں، یا رسول اللہ باقی ہر چیز کی وحی آپ کی طرف آ جاتی ہے، میرے معاملے میں نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا تیرا معاملہ تو اب آیا ہے، اب اللہ نے کوئی فیصلہ فرمایا نہیں، تو بہرحال دستور تو یہی چلا آ رہا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی، میرے بچے رل جائیں گے، آپ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے کہ مائی
میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں کرتا، نہ بناتا ہوں، نہ اس کو نشر کرتا ہوں۔ تو حضرت خولہ نے دیکھا کہ جس دربار کو میں بڑا دربار سمجھ کے آئی تھی، یہ بھی محتاج ہیں اور اللہ کے در کے فقیر ہیں، کیوں نہ اسی بڑے دربار کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اور انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اس انداز سے فریاد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ۔ یہ قد کا جملہ ایسا ہوتا ہے جس طرح قسم کھا کے بات کی جائے، پکی بات ہے کہ ہم نے اس عورت کی بات سن لی۔ تو جادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں، کیوں؟ سمیع بصیر تو اللہ کی ذات ہے، فرمایا دیکھنے والا بھی وہی، سننے والا بھی وہی۔ وہ سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ عورت حضور کے ساتھ بات کر رہی تھی تو اتنا آہستہ بات کر رہی تھی کہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، کچھ باتیں مجھے سمجھ آتی کچھ نہیں آتی، اور جب وہ ایک طرف کھڑی ہو کر اللہ سے فریاد کرنے لگی تب بھی اس کی باتیں ہم نہیں سن رہے تھے، آسمان کے رب نے سنی اور قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اس کی بات سنی۔ یہی بات ہے جس کو ہر نمازی رکوع سے اٹھتے وقت کہتا ہے۔ کیا کہتے ہو رکوع سے اٹھتے ہوئے؟ سامع اللہ، سن لی اللہ نے۔ کیا سنی؟ رکوع میں جو کہا تھا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ برابر میں کھڑے ہوئے نمازی نے سنا تھا یہ سبحان ربی العظیم؟ نہیں سنا، اس کو نہیں پتا کہ اس نے 3 دفعہ کہا ہے، 5 دفعہ کہا ہے، 7 دفعہ کہا ہے۔ لیکن جیسے ہی نمازی رکوع سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے سامع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمدہ، میں نے جو اس کی، جس شخص نے بھی اس کی حمد کی، اللہ نے اس کی حمد اور تعریف کو سن لیا۔ اب اگر یہی نمازی باہر جا کر کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو اپنی نماز میں کہی ہوئی بات کا یہ انکار کر رہا ہے نا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ سمع اللہ، اور اللہ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں قد سمع اللہ، پکی بات ہے کہ اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ میرے نبی کے دروازے پر آئی ہے یہ عورت۔ منافقین اور یہودی کہیں گے روتی ہوئی آپ کی کنیز اور آپ کی صحابیہ آپ کے دربار میں آئی تھی، خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی، مسلمانوں کے نبی نے اور اس کے خدا نے اس کی کوئی مدد ہی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کی عزت کا خیال بھی تو رکھنا ہے، ہم اپنا دستور اور قانون بدل دیتے ہیں، آج کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا جملہ اپنی بیوی سے کہے گا، طلاق نہیں ہوگی، زہار اور قسم بن جائے گی، اس کا کفارہ دینا ہوگا کہ یا تو یہ بندہ 10 غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر لگاتار 60 روزے رکھے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ترتیب اسی طریقے سے ہے۔ حضرت اوس بن صامت حضرت خولہ کے شوہر کا نام ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ یہ کفارہ دو۔ اس نے کہا کہ آپ تو 10 گردنیں آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں، میری گردن کے علاوہ اور کوئی گردن میرے پاس ہے ہی نہیں، یعنی میں اتنا غریب ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ کہنے لگے اتنا کمزور ہوں میں تو 2 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، آپ مجھ سے 60 روزے رکھوا رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، کچھ مجھے دیں تاکہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اپنی جانب سے عطا فرمایا اور اس نے وہ کفارہ ادا کیا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی بعض دفعہ غلط جملہ بول دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ کفارہ جو ہوتا ہے کفارہ، تو قسم کا کفارہ پوچھ رہا تھا یا کوئی تھا بارک۔ بعض لوگ چونکہ یہ اردو میں جب یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں تو ان پہ زبر زیر تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ جملہ لفظ کفارہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اس صورت میں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر امیر المؤمنین تھے، کوئی فوجی دستہ تیار ہو رہا تھا، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ ایک خاتون آئیں بوڑھی سی، اس نے آواز لگائی اے عمر میرے پاس آؤ۔ حضرت عمر ان کے پاس چلے گئے، وہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں تو وہی ہے نا، ایک وقت تھا لوگ تجھے عمیر
اور عویمر کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ تصغیر ہے، جس طرح چھوٹے بچے کو پکارا جاتا ہے نا، بڑا ہے تو عمر، چھوٹا ہے تو عمیر، اس کو تصغیر بولتے ہیں عربی میں۔ پھر تو عمر کہلانے لگا، پھر آج تو امیر المؤمنین کہلانے لگا۔ ہمیشہ اللہ کے معاملات میں ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس طرح کی کچھ نصیحتیں کرتی رہیں، کافی دیر لگ گئی۔ حضرت عمر جب اس سے فارغ ہو کر واپس لوٹے، جو صحابہ پہلے انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ ایک بوڑھی عورت کی بات سننے میں اتنا وقت لگا کے آئے ہیں، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہو وہ کون عورت تھی؟ یہ خولہ تھی، یہ وہ تھی جس کی باتیں آسمان کے رب نے بھی آسمان کے اوپر عرشوں پر سنی ہیں، تو عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات نہ سنتا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رب سے مانگا، اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، نہ ہمیں وہ الفاظ آتے ہیں، نہ ہمارے دل کی توجہ ہوتی ہے۔ بات حقیقت یہ ہے، رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے دعاؤں کے، زبان پہ وہ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، خیالات ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں، توجہ ہماری کہیں اور ہوتی ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجڑے ہوئے کیفیت میں، مظلومیت کی حالت میں رب کو پکارتے ہوئے کہتا ہے یا رب یا رب، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، حالانکہ اس کا پینا حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، کیسے اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بھی شرط ہے، اور تیسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے جو زمین سے اس دعا کو اٹھا کر عرش برین تک پہنچاتی ہے وہ ہے درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو بات ہم تک پہنچی وہ یہ، جس دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھا جائے اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ وجہ کیا ہے؟ درود شریف بھی دعا ہے، اللہم صلی علی، یہ دعا ہے اول والی دعا، اور یہ دعا ایسی دعا ہے درود شریف یہ ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا کرنے والے کی، درود پڑھنے والے کا ہر درود اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جب بندہ شروع میں درود پڑھتا ہے، بیچ میں اپنی دنیا کی حاجتیں، صحت کی، اولاد کی ضروریات مانگتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ شروع والے درود کو بھی قبول فرما لے، آخر والے درود کو بھی قبول فرما لے اور بیچ کی دعاؤں کو چھوڑ دے، پھر یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ درود کی برکت سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ وسیلہ ہے درود ہماری دعاؤں کو رب تک پہنچانے تک۔ لوگ اور وسیلوں کے چکر میں پڑتے ہیں جو اپنے طور پر بناتے ہیں، جو صحیح احادیث سے چیزیں ثابت ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ رزق حلال کھانے والوں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، درود کے ذریعے دعا کرنے والوں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دل کی حاضری اور حضوری کے ساتھ دعا مانگی جائے اور دعا کو پڑھا نہ جائے۔ دعا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، اور مانگنے کے لیے وہ پڑھے جانے والے الفاظ کا رٹا نہیں ہوتا۔ مانگتے وقت تو جو بات زبان پہ آتی ہے بندہ اس طرح بات کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے ایک انداز نہیں رکھا کرو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا بندے سے کہ یا اللہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، شیطان میرا دشمن ہے، ہزار کوشش کے باوجود مجھ سے یہ گناہ چھوٹا نہیں جا رہا، میرے اللہ تو میری دستگیری فرما، میری مدد فرما، میں یہ گناہ چھوڑ دوں، تیری نافرمانی ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں کی نا میرے اللہ تو پھر قیامت کے دن مجھے پکڑنا بھی نہیں۔ یہ ہے نا انداز مانگنے کا۔ اللہ کی رحمت کو بندہ متوجہ نہیں کر دے گا کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو نے خود کہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، میں خود سے بچ نہیں سکتا، تو مجھے بچا، اور اگر تو نہیں بچاتا تو پھر مجھے پکڑنا بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ الحشر سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔